بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابعہ اور ماریہ ڈری سہمی کمرے میں بیٹھی رو رہی تھیں۔ ابھی ابھی زرینہ انہیں برے طریقے سے ڈانٹ کر گئی تھی۔ کہنے لگی کہ تم لوگوں نے میری زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا ہے۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں اس گھر میں آئی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں بچوں کو بالوں سے پکڑ کر ان کا سر دیوار پر مارا تھا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ امی اب نہیں کرتے کی رٹ لگانے لگیں، لیکن زرینہ کو ان پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا۔ دونوں بچیوں کی ماں کے انتقال کو 6 ماہ ہی گزرے تھے۔ بچیاں دونوں کم عمر تھیں، جڑواں تھیں اور 7 برس کی تھیں جب محلے والوں کے مشورے سے عبدالقیوم نے زرینہ سے شادی کر لی۔ حالانکہ زرینہ خود بھی یتیم تھی اور چاچا چاچی کے رحم و کرم پر ہی زندگی گزار رہی تھی۔ محلے میں رہنے والی خالہ حمیدہ نے یہ رشتہ کروایا تھا، جو کہ عبدالقیوم کو بیٹے کی طرح سمجھتی تھی اور اس کی بیٹیوں کو بہت پیار کرتی تھی۔ وہی کہنے لگی کہ زرینہ خود بھی یتیم ہے، اس لیے تمہاری بیٹیوں کو ماں جیسا پیار دے گی۔ عبدالقیوم کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ میری بچیوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرے گی تو میں زرینہ سے شادی کر لیتا ہوں۔ زرینہ جب دلہن بن کر گھر آئی تو رابعہ اور ماریہ دونوں ہی بہت خوش تھیں کہ اب ہماری نئی ماں آ گئی ہے، ہمارا خیال رکھے گی، ہمیں ماں جیسا پیار دے گی۔ شروع میں تو زرینہ نے ان کے خوب ناز نخرے اٹھائے تھے۔ وہ دونوں بچیاں بہت خوش تھیں، بار بار اپنے ابا سے کہتی کہ نئی اماں بہت اچھی ہیں۔ اب جب عبدالقیوم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ زرینہ اس کی بچیوں کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی ہے تو وہ بے فکر ہو گیا۔ اس کے بعد زرینہ نے آہستہ آہستہ اپنا رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیا۔ دونوں بچیاں اسکول سے واپس آئیں اور کھانا مانگنے لگیں۔ زرینہ کہنے لگی میرے سر میں درد ہے، میں نے کچھ نہیں پکایا۔ دونوں بچیاں کہنے لگیں اماں ہمیں بہت بھوک لگی ہے، ہم کیا کھائیں گی؟ دونوں بچیاں بھوک سے نڈھال ہونے لگی تھیں، لیکن زرینہ بستر سے نہیں اٹھی۔ دونوں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ ربیہ کہنے لگی کہ ایسا کرتے ہیں کہ دودھ بسکٹ کھا لیتے ہیں۔ اس کا باپ ایک چوکیداری کی نوکری کرتا تھا، لیکن اپنی بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح پالتا تھا۔ ان کے کھانے پینے کی ہر چیز اس نے کچن میں رکھی تھی۔ دونوں بچیوں نے جب فریج کھولنا چاہا تو فریج لاک تھا۔ جس دراز میں بسکٹ کے ڈبے موجود ہوتے تھے اسے کھولنا چاہا تو وہ بھی لاک تھا۔ یہ دیکھ کر دونوں بچیاں واپس اپنی ماں کے پاس آ گئیں۔ کہنے لگیں اماں فریج لاک ہے اور جس دراز میں ابا نے ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان رکھا ہے وہ کیوں لاک ہے؟ اس کی چابی کہاں ہے؟ زرینہ نے یہ بات سن کر ان دونوں کو بری طرح سے جھڑک دیا۔ کہنے لگی چوری نہیں کرتا تمہارا باپ جو تم لوگوں کو منہ کے چسکے چاہیے، میں نے سب کچھ لاک کیا ہے اور آج کے بعد حساب کتاب سے ہی سب کو کھانا ملے گا۔ بڑی مشکل سے وہ کماتا ہے اور سب کچھ تم لوگوں پر اڑا دیتا ہے۔ مہینہ ختم نہیں ہوتا کہ خرچہ ختم ہو جاتا ہے۔ تم لوگوں کو تو اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں، پر مجھے تو اپنے شوہر کا احساس ہے۔ وہ کہنے لگی ہمیں بھوک لگی ہے۔ زرینہ انہیں گھورتے ہوئے اپنے بیڈ سے اٹھی۔ کہنے لگی پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، کس عذاب میں پھنس گئی ہوں، 2 گھڑی سکون بھی نہیں ملتا۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی، کچن میں آئی، چابی سے فریج کھولی اور گلاسوں میں ایک ایک گھونٹ دودھ کا ڈالا، باقی اسے پانی سے بھر دیا۔ کہنے لگی لو پیو مرو۔ یہ کہہ کر تیسرا گلاس اٹھایا اور پورا دودھ سے بھر کر 2 گھونٹ میں ہی پی لیا اور دوبارہ جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ دونوں بچیاں ایک دوسرے کی شکل دیکھتی رہ گئیں۔ صبح سے اسکول گئی تھیں، بھوک سے بری حالت تھی۔ وہ پانی ملا دودھ پی کر خود کو تسلی دی۔ شام تک پھر بھوک لگنے لگی۔ اس وقت اٹھ کر زرینہ نے رات کا کھانا بنانا شروع کیا تھا۔ جیسے ہی کھانا تیار ہوا بچیوں کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ پھر ان کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ کہنے لگی دیکھو میری آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور روزانہ میری دوپہر کے ٹائم طبیعت خراب ہوتی ہے، اس لیے میں تمہیں بس رات کو ہی کھانا پکا کر دے سکتی ہوں۔ پھر کہنے لگی اپنے ابا سے میری شکایت نہ لگانے بیٹھ جانا، پورا دن کام کر کر کے میں تھک جاتی ہوں۔ بڑی نرمی سے زرینہ نے بات کہی تھی تاکہ وہ عبدالقیوم کو شکایت نہ لگا دے۔ دونوں بچیاں مان گئیں۔ پھر یہ روز ہونے لگا۔ دوپہر جب اسکول سے واپس آتی تو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ صبح جو پیسے عبدالقیوم اسکول جاتے وقت انہیں دیتا تھا وہ دوپہر اسکول میں لنچ کرنے کی بجائے اپنا لنچ بچا کر لے آتی اور گھر آتے وہی کھا لیتی۔ ایک بار فریج کھلا ہوا تھا تو رابعہ ماریہ سے کہنے لگی ایسا کرتے ہیں خود ہی دودھ ڈال کر پی لیتے ہیں، اماں کی طبیعت ٹھیک کیوں نہیں رہتی؟ روز دوپہر کو وہ بیمار ہو جاتی ہیں، پھر ہمیں دودھ میں اتنا سارا پانی ڈال کر دیتی ہیں، بھوک بھی نہیں مٹتی۔ ماریہ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے 2 گلاس شیلف پر رکھے، بڑی مشکل سے دودھ کی پتیلی نکالی اور دودھ انڈیل کر گلاسوں میں ڈالنے لگیں، لیکن چھوٹی بچی تھی، پتیلی اس کے ہاتھ سے گری، دونوں شیشے کے گلاس اور پتیلی زمین پر گر گئے۔ بچیوں کے پاؤں پر بھی گلاس ٹوٹنے کی وجہ سے کانچ لگ گیا، سارا دودھ بھی زمین پر گر گیا۔ شور کی آواز سے زرینہ جب کچن میں آئی تو غصے سے برا حال تھا۔ کہنے لگی کمینی، سارا دودھ گرا دیا ہے تم نے، اسی لیے میں فریج لاک رکھتی ہوں،
तुम लोगों की औकात ही नहीं है। फिर जब इसने टूटे हुए गिलास देखे और बच्चों के जख्मी पैर देखे तो कहने लगी, हाय हाय, मेरे जहेज के गिलास तोड़ दिए हैं तुम लोगों ने। ये परवाह किए बगैर के दोनों बच्चों के पाँव भी जख्मी हो चुके हैं। इसने दोनों के कान बुरी तरह से मरोड़ दिए। कहने लगी, कमबख्त मारियों, तुम्हारे बाप के पैसे के नहीं आए थे, ना ही तुम्हारी माँ के जहेज के थे, जो तुम लोगों ने ये गिलास तोड़ दिए हैं। इन दोनों का बाजू पकड़कर बुरी तरह से किचन से बाहर लाई और जोर से जमीन पर दोनों को फेंका। दोनों ही रोए जा रही थीं। पैर जख्मी थे क्योंकि कांच इनके पैरों में लगे थे। साथ साथ वो मुगलियात बके जा रही थी, साथ साथ किचन की सफाई कर रही थी। कहने लगी, सारा दूध जाया कर दिया। इन्हें क्या लगे कि 1 किलो दूध 200 रुपए से भी ऊपर तजावुज कर गया है। बाप लाकर जो दे देता है इसलिए कदर ही नहीं है। 4 दिन जब दूध नहीं मिलेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। वो दोनों अपने जख्म को खुद ही साफ कर रही थीं और रोए जा रही थीं। उस वक्त को पछता रही थी जब अपने लिए दूध डालने की कोशिश की थी। इन्हें क्या पता था कि दूध यूं गिर जाएगा। बहरहाल उस दोपहर वो दोनों बच्चियां भूखी रहीं, खाना भी नहीं खाया। रात को जब अब्दुल कयूम के आने का वक्त हुआ तो जरीना ने इनको खाना बनाकर दिया। कहने लगी, आने दो, तुम्हारे बाप को शिकायत लगाती हूँ। दोनों बच्चियां डर गईं कि अब्बा हमें कहीं डांटे ही ना। माँ से कहने लगी, अम्मा अब्बा से कुछ मत कहना। वो कहने लगी, अगर चाहती हो तुम्हारे बाप को कुछ ना बताऊं तो अपनी ज़बानें भी बंद रखना। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था जरीना के मुजालिम में इजाफा होने लगा था। अब तो वो बात बात पर बच्चों के मुंह पर थप्पड़ भी मार देती थी। इन्हें मुगलियात बकने लगती, कहती, मर गई तुम्हारी माँ तुम्हारा अजाब मेरे सर पर छोड़कर। काश कि अपनी माँ के साथ साथ तुम लोग भी मर जाते। क्या अजाब है, दिन भर मेरा जीना धोबर करती रहती हो। खाने के लिए ना कुछ देती और ना ही इनसे नरमी से बात करती। लेकिन अब्दुल कयूम के आने से पहले इन्हें डरा धमकाकर चुप करवा देती। दोनों बच्चियां कम उम्र थीं इसलिए सहम जाती थीं। अब्दुल कयूम कई बार इनसे अकेले में भी पूछता कि तुम्हारी नई माँ तुम्हें कुछ कहती तो नहीं, लेकिन वो दोनों नफी में सर हिलाती, यही कहती कि वो बहुत अच्छी हैं, हमें कुछ नहीं कहती। जरीना जब ये सुनती तो बड़ी खुश होती। अब वो छोटे मोटे काम भी इन बच्चों से करवाने लगी थी। 1 साल बीत गया था। अब जरीना का अब्दुल कयूम से इसरार बढ़ने लगा कि हमारी अपनी भी कोई औलाद होनी चाहिए, मुझे कल ही डॉक्टर के पास लेकर जाओ। 1 साल हो गया है हमारी शादी को, कोई भी बच्चा नहीं हुआ। अब्दुल कयूम कहने लगा कि ये तो अल्लाह की मर्जी है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी डॉक्टरों के पास नहीं ले जा सकता। फिर तुम जानती हो कि बच्चों के स्कूल के अखराजात भी बढ़ गए हैं। अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तीसरे बच्चे का खर्चा भी उठा सकूँ, लेकिन मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। अपने मालिक से भी कहा है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। जैसे ही तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। जरीना तो ये सुनकर तब कर रह गई थी कि इन बच्चों की वजह से अब्दुल कयूम मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेकर जा रहा, मेरा इलाज नहीं करवा रहा। वो चाहती थी कि जल्द अज जल्द वो एक बेटे को जन्म दे ताकि अब्दुल कयूम का सारा ध्यान जरीना और इसके बेटे की जान में मबजूल हो जाए और वो इसकी बेटियों को यतीम खाने छुड़वा दे, क्योंकि वो जानती थी कि जब इसका बच्चा आ जाएगा और बेटा होगा तो अब्दुल कयूम का ध्यान खुद ब खुद बेटे की जानिब बढ़ जाएगा। फिर वो इसकी बात मानेगा और अपनी बच्चियों के साथ वही कुछ करेगा जो जरीना चाहती है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन था जब जरीना हामला होती, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था और जरीना को ये नजर आ रहा था कि अब तक वो माँ नहीं बन पा रही, इसके अंदर चिड़चिड़ापन आने लगा। वो अब और भी ज्यादा जुल्म का निशाना दोनों बच्चियों को बनाने लगी। अब तो इनके बाल खींचती थी, कहती थी कि तुम दोनों मनहूस हो, तुम्हारी वजह से मैं माँ नहीं बन पा रही। तुम दोनों घर से निकलोगी तभी अल्लाह मुझे कोई खुशखबरी सुनाएगा, न जाने कब मरोगी। दोनों बच्चियां ये सुनकर बहुत दिल बर्दाश्ता हो गईं। कहने लगी कि हम अब्बा को बताएंगे, आप हर वक्त हमें डांटती रहती हैं, हमें मनहूस कहती हैं, हमें खाने को भी कुछ नहीं देती। ये सुनकर तो जरीना का पारा हाई हुआ था। कहने लगी, तुम अपने बाप से मेरी शिकायत लगाओगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर जरीना ने दोनों के बाल पकड़े और इन्हें कमरे में ले गई। इसके बाद इन्हें दीवार पर जाकर पटखा। कहने लगी, तुम लोगों की जबान खुली तो मैं गला दबा दूंगी, तुम लोगों को जान से मार डालूंगी। ये सुनना था कि दोनों सहम सी गई थीं। ये कहकर वो कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर चली गई। मारिया कहने लगी, जब तक हम इनकी हर ज्यादती को सहते रहेंगे ये अपना जुल्म हम पर बढ़ाती रहेंगी। कहने लगी कि तुम सही कह रही हो, हमें अब्बा को बताना चाहिए। हमारा अब्बा से झूठ बोलना कि नई माँ बहुत अच्छी हैं, इनका रवैया हमारे साथ अच्छा कर देगा, लेकिन ये गलत है। ये तो इससे बढ़कर हमें सताती हैं, परेशान करती हैं, भूखा रखती हैं। अब तो रात को सिर्फ एक रोटी ही देती हैं जो आधी तुम खाती हो और आधी मैं। अब्बा के आने से पहले ही हमें खाना खिलाकर कमरे में भेज देती हैं ताकि हम अब्बा से कोई बात ना कर सकें। लेकिन आज हम ज़रूर अब्बा से बात करेंगे। वो यही बातें कर रही थी कि दीवार के ऊपर लगी खिड़की थोड़ी खुली हुई थी जो बाहर सहन में खुलती थी। जरीना वहीं से गुजर रही थी कि जब इसने ये सारी बातें सुन ली।
وہ سمجھی تھی کہ اس کے ڈرانے دھمکانے کی وجہ سے وہ دونوں بچیاں منہ بند رکھیں گی، لیکن ان کی باتیں سن کر وہ سمجھ گئی تھی کہ اب یہ اپنے باپ سے سب کچھ کہہ دیں گی۔ یہ سب سن کر وہ واپس کمرے میں آئی اور کہنے لگی اپنے باپ کو بتاؤ گی تم لوگ کہ میں کیا کرتی ہوں تم لوگوں کے ساتھ، آج دیکھو میں کیا کرتی ہوں، تم لوگوں کا وہ حشر کروں گی کہ اپنی شکل نہیں پہچان پاؤ گی۔ دونوں بچیاں ڈری سہمی رہ گئیں، کہنے لگی نہیں امی اب نہیں کرتے، نہیں امی اب نہیں کرتے کی رٹ لگانے لگیں، لیکن زرینہ نے تھپڑ مار کر ان کا منہ لال کر دیا، پھر دراز سے کینچی نکالی، دونوں بچیوں کے لمبے گھنے بال کاٹ دیے، چھوٹے چھوٹے کر دیے۔ وہ بچیاں اپنا بچاؤ کرنے لگیں تو کئی زخم ان کے سروں پر لگا دیے۔ وہ بے تحاشا رونے لگیں، کہنے لگی تم لوگوں کی شکلیں منحوس ہیں۔ وہ بچیاں روئے جا رہی تھیں جب باہر کا دروازہ کھٹکا۔ زرینہ فوراً سے گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس نے کمرہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے خالہ کھڑی تھیں، کہنے لگی جی کہیے کیا کام ہے آپ کو؟ وہ کہنے لگی کیا مطلب، کیا کام ہے مجھے؟ دونوں بچیوں سے ملنا ہے، بہت وقت ہو گیا، میری تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اصل میں تمہاری شادی کے بعد میں عمرے کے لیے چلی گئی تھی، بس کچھ دن پہلے ہی آئی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں تبرک کی کھجوریں اور زمزم کا پانی بھی تھا۔ زرینہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ گھر کے اندر آئے، لیکن روک بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے اس کو گھر کے اندر آنے دیا۔ بچیوں کا پوچھنے لگی تو کہنے لگی خالہ حمیدہ دونوں بچیاں اسکول سے تھکی ہوئی آئی تھیں، اس لیے سو رہی ہیں، آپ یہ کھجوریں اور پانی مجھے دے دیں، میں بچیوں کو دے دوں گی۔ اسی وقت بچیوں کی سسکنے کی اور رونے کی آوازیں خالہ حمیدہ کے کان میں پڑی تھیں۔ خالہ حمیدہ کہنے لگی یہ کون رو رہا ہے کمرے میں؟ زرینہ پریشان ہوئی تھی۔ خالہ حمیدہ دونوں بچیوں کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زرینہ اب سمجھ رہی تھی کہ اس کا پول کھل گیا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا بچیوں کی حالت دیکھ کر تو خالہ حمیدہ بری طرح سے گھبرا گئی تھیں۔ بال دونوں بچیوں کے پاس زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ بچیوں کو دیکھ کر تو اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، جو سسکیوں سے رو رہی تھیں۔ خالہ حمیدہ کو اپنے پاس دیکھ کر دونوں بچیاں کھڑی ہو کر روتی ہوئی اس کے ساتھ لگ گئیں۔ اس نے ان دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگی یہ حالت کس نے کی ہے تم لوگوں کی؟ بچیوں نے ہچکیوں کے ساتھ روتے روتے زرینہ کی ساری بات بتا دی۔ سب کچھ سن کر خالہ حمیدہ کو بہت غصہ آیا تھا۔ ان دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ لیے جب کمرے سے باہر نکلی تو زرینہ صحن میں ہی کھڑی تھی، کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم تو خود بھی یتیم تھی، چچا چچی کا ظلم زیادتی برداشت کر رہی تھی، میں نے تو تمہارے اوپر رحم کھا کر عبدالقیوم جیسے نیک سیرت شخص سے تمہاری شادی کی تھی تاکہ اس کی بچیوں کو تم محبت دے سکو، کیونکہ تم خود یتیمی کا دکھ جانتی تھی۔ تم نے کیسا جانوروں والا سلوک کیا ہے بچیوں کے ساتھ۔ زرینہ کہنے لگی ہمارے معاشرے کا یہی دستور ہے، اپنی زیادتی کا بدلہ انسان اس سے لیتا ہے جو اس کے سامنے کمزور ہو۔ میں نے بھی بچپن سے یہی سب کچھ سہا ہے، اگر یہ بھی تھوڑا سا سہ لیں گی تو مر تو نہیں جائیں گی۔ وہ تو شاید نفسیاتی قسم کی عورت تھی، اپنے چچا چاچی کی مظالم برداشت کر کے جب عبدالقیوم کی زندگی میں آئی تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہی وہ ان بچیوں کے ساتھ کرے گی، تاکہ اس کے ساتھ کیے گئے ظلم کا مداوع ہو سکے۔ اکثر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ عورت جب ساس کا ظلم برداشت کرتی ہے اور اس ظلم کو سہ سہ کر جب وہ خود ساس بنتی ہے تو آنے والی بہو کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ رکھتی ہے جیسا کہ اس کی ساس نے رکھا ہوتا ہے۔ اپنے اندر اس بات کی تسکین پہنچانا چاہتی ہے کہ میرے ساتھ بھی تو ظلم ہوا تھا، اگر میں نے اپنی بہو کے ساتھ کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ ایسی ہی سوچ زرینہ بھی رکھتی تھی کہ جو ظلم اور زیادتی اس نے اپنی چاچی سے سہا تھا، اگر اس نے بھی رابعہ اور ماریہ کے ساتھ کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ خالہ حمیدہ کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ خالہ دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ زرینہ پورا دن یہی سوچتی رہی کہ آخر وہ عبدالقیوم سے ایسا کیا کہے کہ وہ اس کی بات پر بھروسہ کرے۔ رات کو جب عبدالقیوم گھر آیا تو زرینہ رونے لگی، کہنے لگی کہ صحیح کہتے ہیں لوگ، ستیلی ماں کچھ بھی کر لے، کتنا ہی پیار کر لے، معاشرے کی نظر میں وہ ستیلی ہی رہتی ہے۔ عبدالقیوم کہنے لگا کیا ہو گیا، تم کیوں رو رہی ہو اور یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دونوں بچیاں کدھر ہیں؟ وہ اپنے مصنوعی آنسو دوپٹے سے اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کرنے لگی، کہنے لگی کہ سارا دن میں آپ کی بچیوں کو اپنی بچیاں سمجھ کر پیار کرتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں، لیکن وہ تو دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہیں۔ بار بار مجھے یہی دھمکیاں دیتی ہیں کہ ہم اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولیں گے، یہی کہیں گے کہ ہماری ماں ہمیں کچھ کھانے کو نہیں دیتی۔ زرینہ کہنے لگی کب سے میں برداشت کر رہی تھی، آج میں نے انہیں ذرا ڈانٹ دیا، ہلکا سا تھپڑ کیا لگا دیا۔ وہ تو خالہ حمیدہ کے پاس چلی گئیں۔ خالہ حمیدہ سے میری نہ جانے کون سی جھوٹی شکایتیں لگائیں کہ وہ گھر آ کے مجھے بہت ذلیل کرتی رہیں اور دونوں بچیوں کو بھی لے گئیں۔ یہ سننا تھا کہ عبدالقیوم کو غصہ آنے لگا، کہنے لگا میں ابھی ان دونوں کو لے کر آتا ہوں اور تمہارے سامنے انہیں ڈانٹوں گا۔ تب تک خالہ دونوں بچیوں کی ساری باتیں سن چکی تھیں۔ ان دونوں بچیوں کو اس نے خود نہلایا، انہیں صاف کپڑے پہنائے۔ خالہ حمیدہ کی پوتیاں بھی رابعہ اور ماریہ جتنی تھیں۔
انہی کے کپڑے لے کر اس نے دونوں بچیوں کو پہنائے تھے، انہیں کھانا بھی اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ ان کے بال جگہ جگہ سے بے ترتیب کٹے ہوئے تھے، سر پر زخم بھی تھے۔ خالہ حمیدہ نے انہیں اسکارف پہنا کر ان کا سر ڈھانپ دیا۔ بڑے غصے سے عبدالقیوم نے خالہ حمیدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ دروازہ خالہ حمیدہ کے بیٹے نے کھولا، جو کہ عبدالقیوم کی ہی عمر کا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ خالہ حمیدہ میری بچیوں کو اپنے گھر کیوں لے کر آئی ہیں؟ خالہ حمیدہ بھی باہر آ گئی، اسے کہنے لگی اندر آؤ، مجھے نہیں پتا تھا کہ زرینہ ایسے نکلے گی، اس نے تو بچیوں کو مار مار کر برا حال کر دیا ہے۔ لیکن عبدالقیوم کو اس بات پر بھروسہ نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگا وہ ماں ہے ان کی، اگر ذرا سا ڈانٹ دیا تو کون سی قیامت آ گئی، وہ ان کا خیال بھی تو رکھتی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، وہ ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے۔ دونوں بچیاں رو کر باپ کے ساتھ لپٹ کر کہنے لگیں کہ وہ میں دوپہر کو کچھ بھی کھانے کو نہیں دیتی۔ لیکن عبدالقیوم کو اپنی بچیوں کی باتوں پر بھروسہ ہی نہیں تھا۔ خالہ حمیدہ نے ان کے سروں سے اسکارف اتار کر دکھایا۔ جب اپنی بچیوں کے لمبے گھنے بالوں کی بجائے بے ترتیب چھوٹے چھوٹے کٹے ہوئے بال دیکھے، سر پر زخم دیکھے، تو عبدالقیوم کو یقین ہو گیا کہ زرینہ جھوٹ بول رہی ہے۔ گھر جا کے وہ زرینہ سے لڑنے لگا۔ تب تک عبدالقیوم کے دونوں بھائی بھی اس کے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ زرینہ پر اس سے پہلے کہ ہاتھ اٹھاتا، اس کے بھائیوں نے کہا کہ ظلم مت کرو، لیکن زرینہ کہنے لگی کہ میں ان دونوں بچوں کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی، یا تو یہ ان کو اپنے پاس رکھیں یا مجھے۔ عبدالقیوم کہنے لگا میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم نے میری بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ لیکن دونوں بھائی یہ نہیں چاہتے تھے کہ عبدالقیوم کا گھر برباد ہو، اس لیے وہ کہنے لگے کہ تمہاری بیٹیوں کو ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن تم اسی عورت کے ساتھ زندگی گزارو۔ عبدالقیوم اس بات پر راضی نہیں تھا، لیکن اس کے بارے میں اسے سمجھایا کہ گھر کو برباد کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ جب اس عورت کو احساس ہو جائے گا تم اپنی بیٹیاں لے جانا، لیکن اسے ابھی ہمارے پاس رہنے دو، یہ اکیلی رہنا چاہتی ہے، اسے اکیلا رہنے دو۔ عبدالقیوم نے اپنے بھائیوں کی بات تو مان لی تھی، لیکن زرینہ سے اپنا رویہ روکھا سا ہی رکھا تھا۔ روزانہ وہ اپنے بھائیوں کے گھر جاتا، اپنی بیٹیوں کو ڈھیر سارا پیار کرتا، ان کا خرچہ بھی اٹھاتا، البتہ زرینہ کو اتنا ہی دیتا تھا جتنی کی اس کی ضرورت تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ چاچا دونوں بچیوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں تو وہ پوری تنخواہ پر راج کرے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ عبدالقیوم تو اس کے ہاتھ میں ایک پائی بھی نہیں رکھتا تھا، بس ضرورت کے تحت جو سامان اسے چاہیے ہوتا وہ گھر میں رکھ دیتا، نہ اسے ہنس کر بات کرتا، نہ ہی اس کی بات سنتا۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے تھے کہ جب زرینہ کو یہ خبر ملی کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے، وہ بے تحاشا خوش تھی کہ اللہ نے اس کی سن لی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ جب میرا بیٹا ہوگا تو عبدالقیوم کا دھیان خود بخود بیٹے کی جانب مبذول ہو جائے گا، وہ اپنی بیٹیوں کو بھول جائے گا۔ پورا عرصہ زرینہ نے یہی سوچ کر گزارا تھا، لیکن جب اس کے گھر بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کے سر پر بال موجود نہ تھے، گہرے گہرے زخم تھے، ویسے ہی جیسے اس نے رابعہ اور ماریہ کے سر پر لگائے تھے۔ وہ بچہ بس آدھا گھنٹہ ہی رہا پھر فوت ہو گیا۔ یہ دیکھ کر زرینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ جیسے ہی ٹھیک ہوئی تو دونوں بچیوں کے پاس جا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا تھا مجھے اس کی بہت بڑی سزا ملی ہے، میں آئندہ تم لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ایسا رویہ نہیں رکھوں گی۔ ہاتھ جوڑ کر منت سماجت کر کر وہ انہیں اپنے گھر لے گئی اور ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھنے لگی۔ 2 سال بعد اللہ نے اسے پھر سے بیٹا دیا تھا، جو کہ بالکل ٹھیک تھا۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔